بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الکرام اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ عز وجل فی شان حبیبہ الکریم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. محترم مکرم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ شکر اور اس کا احسان ہے کہ ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. احباب محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی اور اس سے قبل بھی اسی آیت کے تحت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو ہم نے کہا کہ مفسرین نے یہاں کہا ہے کہ نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کو نور قرار دیا گیا وہ اس معنی و مفہوم میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نور حسی، جس کی مثال ہم نے دی کہ جیسے مطلب ایک نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک میں موجود ہے. اور دوسرا ہے نور معنوی، جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اسی عنوان پر کر رہے ہیں کہ نور معنوی سے مراد یہ ہے کہ ہدایت ہے، حق ہے، انصاف ہے، سچ ہے، اخلاق حسنہ ہے، یہ سب جو ہے یہ نور معنوی کے معنی میں آتے ہیں. اسی ضمن میں ہم نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک جب اس کائنات ارضی میں تشریف لائی تو حجاز مقدس یعنی عرب، جزیرہ نمائے عرب میں بالخصوص اور پوری دنیا میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہر طرف ظلم تھا، بربریت، بس جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی بس وہی طاقتور ہی کہلاتا تھا اور مظلوم ہمیشہ مظلوم رہتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر غلاموں کو بھی عزت دی، اور اس سوسائٹی اور اس سماج میں جو آخری بات ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ جب اس جزیرہ نمائے عرب میں عرب کے بعض قبائل میں 100% اور بعض قبائل میں 50 سے 60% وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور بیٹیوں کو بھائی سے ننگو آر سمجھتے تھے. باپ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بیٹی سے بیاہ کر اس کا داماد کہلائے، اور بھائی کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن سے کوئی بیاہ کر اس کا بہنوئی کہلائے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تک ارشاد فرمایا کہ من عالی جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہما وہوا ودم اصابعہ. آخری حدیث ہم نے یہ عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوئی اور دونوں بیٹیوں کو اچھی پرورش، اچھی تعلیم دے کر، اچھی تربیت کر کے بلوغت میں پہنچنے کے بعد ان کا بیاہ کر دیا، ان کی شادی کر دی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ میرے اس طرح قریب ہوگا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ انگلیوں کا اشارہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ ادب اور
غیرت محبت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست پاک اور کہاں ہم جیسے گناہ گار خطا کار معصیت اگرچہ تمثیلاً ہی اس کو اشارتاً پیش کیا جائے، لیکن غیرت محبت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ ہم اپنا ہاتھ اٹھا کر بتا سکیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے کیا۔ بس ہم نے کہا کہ وَدَمَّ أَصَابِعَهُ کا معنی آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی اٹھا کر دکھا کر صحابہ کو کہا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، بیٹی کا وہ باپ جو اپنی دو بیٹیوں کو بیاہ کر اسی طرح میرے جنت میں قریب ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں باہم قریب قریب ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس سوسائٹی کے اندر جہاں غلاموں کا پرسان حال نہیں، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے بتا دیا کہ غلام بھی ہو لیکن ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، تو پھر وہ بھی کعبے کی چھت پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ غلام زادہ حضرت اسامہ بن زید، لیکن فتح مکہ کے وقت وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر ان کا ردیف یعنی ان کے پشت ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر میں اس نے ہاتھ حمائل کیے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح وہ بیٹیاں جو زندہ دفن کر دی جاتی تھی تو ان بیٹیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مقام دیا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، اور اپنے ماں باپ قربان کرنے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو فرمایا۔ جب اس مسلم شریف اور ترمذی شریف کی اس حدیث میں جب حضور نے تو یہ فرمایا نا کہ من علی جاریتین، کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں، تو اس وقت پھر کسی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ نے تخصیص فرمائی کہ بھئی دو بیٹیاں ہوں، ان کو پالے پوسے بڑا کرے، ان کی تربیت کرے، ان کو تعلیم دلائے، اچھی پرورش کرے، ان کو بھی آئے، لیکن بھئی اللہ سبحانہ وتعالی تو دینے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایک بیٹی دے دے تو پھر کیا کرے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کی ایک بھی بیٹی ہو اور وہ اسی طرح اس کو پالے پوسے، اچھی تربیت کرے اور اس کی شادی کر دے تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو دو بیٹیوں والوں کے لیے حکم۔ جس سوسائٹی کے اندر بیٹی ننگوار تھی، اب وہ والدین اس بات کی تمنا اور آرزو کرتے تھے اے اللہ بیٹی دے دے تاکہ جنت میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے۔ اور اسی طرح ایک عورت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں عورت مردودہ۔ مردودہ مانے رد کی ہوئی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی اپنی بیٹی کو بیاہ دیتا ہے۔ دیکھیں میرے عزیز دوستو، جو بیٹی کا باپ ہوتا ہے نا، جب بیٹی ہوتی ہے تو اس وقت بھی سماج اتنی ترقی کر گئی ہے، لیکن بیٹی کے باپ کے کاندھوں پر ہم نے اتنا بوجھ لاد دیا ہے کہ اچھا اس میں یہ سارا کچھ جو ہے اس سماج کے رسم و رواج کا ہے، چاہے وہ جہیز ہو یا بارات کا کھانا جو بیٹی کے باپ کے ذمہ ہوتا ہے، یہ اسلام نے کبھی نہیں کہا۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو یہ ذمہ مرد پر ڈالا ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو مرد کو اپنی دلہن، اپنی ہونے والی بیوی کو مہر دینا واجب ہے۔ یہ واجب ہے، اس کو واجب قرار دیا گیا ہے، جبکہ ولیمہ یہ سنت قرار دیا گیا ہے۔ باقی یہ بارات کا کھانا، یہ ہم ہندوستان سے ہجرت کر کے جب آئے تو یہ وہاں سے سارے رسم و رواج ہم اٹھا کے یہاں لے آئے، تو جناب مہندی بھی ہو رہی ہے، تو مائیوں بھی ہو رہی ہے، تو یہ بھی ہو رہا ہے، تو تیل بھی ہو رہا ہے، تو پتہ نہیں کیا کچھ۔ اب یہ جو ہے نا ذمہ داری، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایک چھوڑ ہماری بلا سے، آپ جو ہے نا مائیوں میں اب تک تو بارات کے کھانے سے ہوتے ہوتے اب باقاعدہ مہندی میں بھی اچھا خاصا کھانا ہوتا ہے جناب، پورا اس میں بھی مطلب لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، اور بیٹی کا باپ وہ ساری ذمہ داریاں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تو ہم نے خود اپنے کھاتے میں لے لیا، اسلام نے تو نہیں نہ کہا، اور بارات کا بھی آپ نے خود لیا، سوسائٹی والوں نے رسم بنا کر اب مہندی کا بھی ہو گیا، اور اسی طرح پھر یہ دعوتیں چلتی رہتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے۔ اب اسلام نے تو یہ نہیں کہا، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ جو چاہے کریں، لیکن یہ اسلام کے کھاتے میں مت ڈالیں،
یہ نہیں کہیں کہ جناب یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، ہم نے تو آپ کو آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا لیں جی، مسائل شریعہ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، آج سے 800 سال پہلے کی بھی اٹھا لیں، قدوری شریف جو ہمارے نصاب میں ابتدائی طور پر پڑھائی جاتی ہے، تیسرے درجے میں آ کر پڑھائی جاتی ہے جو قدوری ہے، تو وہ قدوری شریف کو بھی لکھے ہوئے 1000 سال ہو گئے، اس میں بھی یہ مسئلہ نہیں ہے برات کے کھانے کا، تو بھی اسلام کے کھاتے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ یہ صرف واجب مرد پر، اب ولیمہ بھی وہ بھی لڑکے پر ہے، مرد پر ہے، اور وہ سنت ہے، مہر بھی دینا یہ واجب ہے اور یہ بھی مرد پر لازم ہے، یعنی بیٹی کے باپ کے ذمے کچھ بھی نہیں لگایا۔ چلو بھائی، اب کسی نے بیچارے نے اپنی بیٹی بیاہ دی، اچھا پھر دلچسپ بات یہ ہے تو بڑی، وہ عربی کا مقولہ ہے نا کہ الحق مرن ولو کان درن، کہتے ہیں کہ بھائی سچ جو ہے نا یہ بہت کڑوا ہوتا ہے، چاہے وہ موتی کی طرح قیمتی ہی کیوں نہ ہو۔ اب بات یہی ہے، اب حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جو خود بیٹیوں کا باپ ہوتا ہے اسے اس بات کا خیال نہیں ہے کہ دوسری کی بیٹی میں اپنے گھر میں لے آیا، دوسرے کی بیٹی میں اپنے گھر میں لے آیا، اب اس کو تنگ کرنے شروع کر دیا۔ لیکن جب میری بیٹی اگر کسی اور کے گھر میں چلی گئی تو اگر وہاں سے بالکل وہی کام جو میں اپنی بہو سے توقع کر رہا ہوں اور اس سے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہوں کہ جناب یہ بھی کرو یہ بھی کرو وہ بھی کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو تانے دینا، یا حتیٰ کہ بعض لوگ تو عورت تو ویسی بیچاری کمزور ہوتی ہے، اس پہ کیا ہاتھ اٹھانا، بعض تو دلیر اتنے بنتے ہیں بہادر، ان کے سارا زور جو ہے وہ کمزور سی عورت پر چلتا ہے، اور بیٹی کا باپ اپنی بہو پر تو ظلم کر رہا ہے، لیکن جب اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جائے تو فوراً آستین چڑھا کے آ جاؤ وہی میدان میں، تم نے میری بیٹی کو کیسے تنگ کیا؟ نہیں، اور میں بڑے درد دل سے کہتا ہوں، دیکھیے یہ کچھ چیزیں جو ہے نا، کچھ چیزیں استحساناً، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے، اچھی پرورش کرے، تو جو باپ اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرے گا، اچھی تعلیم دے گا، پہلے بڑے بوڑھے تو، اب آپ میں جو مطلب ان کے بیٹیاں والے جنہوں نے اپنی بیٹیاں بیائی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان سے پوچھیں، خود ہمارے والد نے بھی ہمارے سامنے ہماری بہنوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ دیکھو بھائی اب ہو گئی شادی، ٹھیک ہے، اگر تو یہاں آئے نا، جب بھی دروازہ ہمارا کھٹکھٹائیں، میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں، تو اگر تو وہاں سے خوشی خوشی آئے ہیں تو یہ دروازہ فوراً کھل جائے گا اور آپ کو خوش آمدید کہا جائے گا، لیکن اگر آپ سمجھیں کہ وہاں سے لڑ جھگڑ کر، اس سے ناراض ہو کر، اور سسرالیوں کو ناراض کر کے، ساس سسر کو تنگ کر کے، اور یہاں آئے کہ جی ہماری بائیں کھلی ہوں گی، تو یہ غلط فہمی آپ اپنے دل سے نکال دیں، ڈولی چلی گئی، اب اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی خوشی خوشی نکلنا چاہیے۔ یہ اس طرح کی پہلے تربیت ہوتی تھی، اب ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، بڑے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، جو بھی بیٹیوں والے ہیں، دیکھیے کہ جب یہ ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ تو ہم تو آپ جیسے مرد حضرات کو منع کرتے ہیں کہ بھئی گھر میں جا کر یہ مسئلہ نہیں بتانا، ویسے ہی اتوار کے دن جو ہے نا کہتے ہیں صبح جا کے حلوہ پوری لے کر آؤ، اتوار کا دن آرام کا ہوتا ہے، تم بھی بہت جو ہے نا اتوار کے دن بڑے آرام کرتے ہو، صبح 11 بجے اٹھتے ہو، تو دن کے وقت جاؤ، اور اگر دل کیا تو دوپہر کو چلو سالن تو کسی طرح ہم بنا دیں گے، روٹی باہر سے لے آنا، خبردار جو آئندہ روٹی بنانے کے لیے بولا۔ اب آپ سمجھے، لیکن اب اگر یہ تو وہ اپنے طور پر کہتی ہے بطور رسم، اگر ہم یہ مسئلہ ان کو بتا دیں عورت کو کہ یہ جو عورت جو ہے بیوی ہمارے کپڑے دھوتی ہے، کپڑے استری کرتی ہے، اور جلال بابا جو ہے جلال دکھا رہا ہوتا ہے، نمک زیادہ ڈال دیا اس لیے کما رہا ہوں، صبح سے لے کر شام تک خوار ہو رہا ہوتا ہوں، یہ دیکھو نمک ڈال دیا، اٹھاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ اور جناب اگر کپڑے استری نہیں کیے، آفس کس لیے جاتا ہوں، کپڑے استری نہیں کیا، یہ کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مت بتانا گھر پہ، لیکن یہ اس پر لازم ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ آپ کا پیدا ہونے والا جو بچہ ہے، ویسے بھی لبرل آنٹیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، میرا جسم میری مرضی والی آنٹیاں لبرل وہ کھڑی ہوتی ہیں نا، وہ کہتے کھانا اپنا خود گرم کرو، ٹھیک ہے،
تو اب اگر اسلامی طور پر یہ بتایا جائے، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر جو بچہ کو ماں دودھ پلاتی ہے وہ اگر اس بات کا مطالبہ کرے کہ میں دودھ پلاؤں گی لیکن دودھ پلانے کے اتنے پیسے لوں گی، تو یہ پھر اس کو پیسے دینے پڑیں گے، اور یہ قرآن کے مسئلے سے ثابت ہے۔ ہاں تو اس لیے ہم بھی مولوی ہیں، مرد ہیں، تو ہم آپ کو نہیں بتاتے، کیونکہ پھر یہاں سے آواز ہمارے گھروں تک بھی جا رہی ہوتی ہے، تو خیر ہے اوپر کے مائک تو ہیں بند، لیکن اب آپ جا کے بولیں گے مولوی صاحب، تو ظاہر ہے محلے دار، میں بھی یہاں کافی عرصے سے ہوں، تو ہماری بہنیں مائیں گھر پہ آتی ہیں تو وہ کہیں گے بھابھی امام صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، تو امام صاحب کبھی نان نفقہ بند ہو جائے گا، تو نہ ہم بتاتے ہیں اور نہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، نہ آپ جا کے بتانا، لیکن مسئلہ یہی ہے، یہ جو وہ آپ کے کپڑے دھوتی ہے، آپ کو روٹی پکا کر دیتی ہے، آپ کے کپڑے استری کرتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے جوتے پالش کرتی ہے، یہ سب کچھ یہ اس کا احسان ہے آپ پر جناب عالی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم یہ توقع تو اپنی بہو سے تو رکھ رہے ہیں، لیکن جب بیٹی کو اگر یہ سسرال والے کہہ دیں تو پھر آستینیں چلا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو بڑی ناز سے اپنی بیٹی کو پالا، تو کیا وہ کوئی کچرا کنڈی سے اٹھا کے لایا تھا جو آپ نے ناز سے پالا، اور اس نے کیا اس کو مار مار کے پالا ہے؟ پھر میں یہ بات درد دل سے کہتا ہوں، میرا دل دکھتا ہے، جن کا سیدہ کائنات سے بڑھ کر کوئی عظیم بیٹی نہیں ہو سکتی، جس کے لیے حضور مسلط اپنی مسند چھوڑ دے سیدہ کائنات کے لیے، جن کی اولاد کے لیے، جن بیٹی کی اولاد اپنے نواسے کے لیے حضور منبر چھوڑ دیں، سجدے لمبے کر دیں، تو ذرا سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ کائنات سے کتنی محبت ہوگی۔ آپ کی 4 بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہوا، جب آپ بدر سے واپس آئے تو آپ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی، کیونکہ اس وقت تک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کیا جا چکا تھا۔ جب آپ حالانکہ فتح ہوئی تھی آپ کو بدر سے، اور فتح یاب ہو کر جب آپ مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے تو جنت البقیع میں حضرت رقیہ کو دفن کیا جا چکا تھا، مٹی ڈالی جا چکی تھی۔ حضرت رقیہ اپنی بیٹی کے قبر پر کھڑے تو ٹوٹ کر رو پڑے۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، ذرا سوچیں ان سے کتنی محبت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چکی پیستی تھی، چکی۔ جب سیدہ کائنات کا وصال ہوا تو حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ سیدہ کائنات کے پشت پر کتنے موٹے موٹے گٹے پڑے ہوئے تھے، نشان کہ آپ پانی بھر بھر کر مشک اپنے کاندھوں پر اٹھا اٹھا کر لاتی تھی، نازوں پلی بیٹی۔ تو ہماری آپ کی بیٹیاں کیا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی طرح اس طرح اپنے شوہر کی یا اپنے سسرال والوں کی خدمت نہیں کر سکتی کیا؟ تو یہ ہے وہ راستہ جو نور کا راستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو جہاں مرتبہ دیا، مقام دیا، تو اسی طرح بیٹی کے لیے تربیت کا ماحول بھی بنانا چاہیے۔ یہ تو بہت مشہور ہے، یہ تو بہت مشہور ہے کہ بھائی اگر آپ ہمیں اچھی مائیں دے دیں تو ہم آپ کو ایک اچھی قوم دے دیں گے۔ عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی لیے بار بار یہ کیوں کہا کہ ان کی اچھی تربیت، اچھی تربیت، اچھی تربیت، کیونکہ خاتون کی اچھی تربیت ہوگی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ متعلق یہ آتا ہے کہ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ماں کے پیٹ سے ہی 15 سپارے ان کو یاد تھے، کیونکہ ماں تلاوت کیا کرتی تھی۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قرآن 18 سپارے کے حافظ تھے پیدا ہوئے تو، کہ ماں قرآن پڑھا پڑتی تھی۔ تو مائیں جس طرح کریں گی تو اس کا اثر براہ راست، اور یہ میڈیکل اور بایولوجیکل یعنی حیاتیاتی طور پر بھی اور طبی طور پر بھی یہ بدیہی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے رحم میں، پیٹ میں جب پل رہا ہوتا ہے،
جب وہ پیدا ہوتا ہے تو 70% عادتیں اور خصلتیں وہ ماں کے پیٹ سے نکل کر وہ سیکھا ہوا ہوتا ہے. جو ماں کی طبیعت ہوتی ہے, ماں کی خصلتیں ہوتی ہیں, ماں کی عادتیں ہوتی ہیں, وہ اپنا کے اس دنیا میں آتا ہے. 70% خصلتیں عادتیں, باقی سماج میں اور سوسائٹی میں آ کر 30% اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیٹی جسے زندہ درگور کیا جاتا تھا, پھر یہ وقت آیا کہ پھر والدین کے کاش ہمارے گھر میں ایک بیٹی ہو جائے تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہیں, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی فرمایا. اب میں بات کر رہا تھا وہ عورت, وہ بعد میں نے اس لیے یہ سسرالیوں کی چھڑی کہ عورت مردودہ, رد کی جانے والی, جیسے بھائی ناراض ہو گئی, شوہر نامدار کو کسی بات پر غصہ آ گیا اور اس نے اس کو خدا نخواستہ طلاق دے دی, چھوڑ دی, تو وہ بیٹی کہاں جائے گی؟ ظاہر ہے اپنے باپ کے گھر پر ہی آئے گی. تو کہتے ہیں کہ ایسی عورت مردودہ جو لوٹائی گئی, کہا کہ وہ جب باپ کے گھر میں آ جائے اور اگر باپ اس وقت حیات ہو اور باپ اسے دوبارہ اپنے گھر پہ رکھ لے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر اس کے باپ کو جہنم میں ڈالنے کے لیے فرشتے پکڑ کر لائیں گے, اس کو جہنم میں ڈالیں, تو کہا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بیٹی جو مردودہ ہے, لوٹائی گئی ہے, جسے طلاق دے کر سسرال والوں نے نکال دیا, وہ باپ کے گھر پہ آ گئی, باپ نے اس کو رکھ لیا, تو وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر کہے گی کہ میں اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی, تاکہ جہنم کے لیے وہ ڈھال بن جائے گی اور کھڑی ہو جائے گی اللہ کے حضور کہ اللہ یہ میرا وہی باپ ہے, میرے شوہر نے, میرے سسرالیوں نے تو مجھے دھکے دے کر اور طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دیا, لیکن میرے باپ نے اور میرے بھائی بھی وہاں پر تھے اور میرے باپ اور بھائیوں نے مجھے واپس اپنے گھر میں رکھ لیا, تو انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا, اب میں انہیں جہنم میں نہیں جانے دوں گی. تو وہ جہنم میں ڈھال اور رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جائے گی, اور اس عورت مردودہ, اس لوٹائی گئی بیٹی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنمی باپ کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا. دیکھو اب یہ ہے وہ بیٹی جس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, اب اس کا یہ مقام آیا. اسی طرح ایک خاتون, حبشیہ خاتون آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر مانگنے کے لیے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر بھی کبھی کبھی یہ وقت آتا تھا کہ کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا, کئی دن ہو جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا, تو اس وقت بھی اور کچھ نہیں تھا, تو چھوارا پڑا ہوا تھا ایک ہی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حبشی سائلہ کو وہ ایک چھوارا دے دیا. تو اس کے دو پہلوؤں میں چھوٹی چھوٹی دو بچیاں تھیں, تو اس نے اس چھوارے کو توڑ دیا, آدھا کیا, آدھا اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا, آدھا اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا. جیسے منہ میں ڈالا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک حبشی سائلہ آئی تھی, تو گھر میں تو اور کچھ نہیں تھا, چھوارا ایک پڑا ہوا تھا, میں نے دیا, اس کے پہلو میں دو بیٹیاں تھی, آدھا چھوارا اس نے اس بیٹی کو دیا, آدھا چھوارا اس بیٹی کو دیا, خود وہ ویسی ہی رہی. صاحب ظاہر ہے وہ مانگنے آئی تھی تو بھوکی تو وہ بھی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دو بیٹیوں کی ماں ہے کہ اس نے بیٹیوں کے لیے انصار کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا. تو بیٹیاں اتنی معتبر اور اتنی عزت و توقیر والی ہو گئی, یہ سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے. اسی طرح جیسے ہم نے کہا کہ باپ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی بیائی جائے, کوئی اس کا داماد بنے, بالکل اسی طرح کوئی بھائی نہیں چاہتا تھا کہ جناب اس کی کوئی بہن کے ساتھ بیائے اور وہ اس کا بہنوئی کہلائے. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی تو کوئی سگی بہن تو تھی نہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اپنے ماں کے بطن مبارک میں تھے, تو حضرت سیدنا عبداللہ یعنی آپ کے والد گرامی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا, اور آپ جب
6 साल के हुए तो आपकी वालिदा माजिदा सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी विसाल फरमा गई। तो आपकी कोई सगी बहन तो थी नहीं, लेकिन आपकी एक रजाई बहन यानी दूध शरीक बहन जो सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी और साहबजादी थी, और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चूंकि हजरत माई हलीमा सादिया का दूध पिया था, और ये उस वक्त थी तो हजरत शीमा जो थी ये थी छोटी, लेकिन इतनी भी मतलब नहीं थी कि जब भी कभी ऐसा होता तो वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में उठा लिया करती थी। जब कुछ काम करती थी हजरत हलीमा सादिया तो हजरत शीमा ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने गोद में उठाती थी और बाहर निकल जाती थी, फिरती थी, घूमती थी। और कभी ऐसा होता कि जब हजरत हारिस यानी जो हजरत माई हलीमा सादिया के शौहर और जनाब शीमा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक यानी रजाई बहन थी, तो जब हजरत हारिस कभी नहीं जाते तो वो बच्ची थी छोटी, तो वो बकरियां चराने के लिए निकल जाती थी, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया करती थी, गोद में लिया करती थी। तो एक मर्तबा देर हो गई तो हजरत हलीमा सादिया से जनाब शीमा ने कहा, यानी वही रजाई बहन ने कहा कि मेरा भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दे दे, मैं इसे भी ले जाती और बकरियां भी चरा जाऊं। तो हजरत हलीमा ने कहा कि बेटी अब तो देर हो गई है, धूप निकल आई है, तो ये तो छोटा बच्चा है, तो तुम इसे मत लेके जाओ, बकरियां ले जाओ, तुम बकरियां चरा के तुम आ जाना। कहा कि भाई मैं इसके बगैर नहीं जाऊंगी। कहा कि पहले जब जाती थी तो थोड़ा साया होता था, सुबह का वक्त होता था, मैंने कभी नहीं रोका, लेकिन अब थोड़ी धूप निकल आई है। कहा कि वो तो आप भेजती थी ना सुबह सुबह, लेकिन इसके ले जाने के इसरार की वजह यह है, आप तो कह रही है कि धूप है, तो मैं लेके ही इस वजह से अपने भाई को लेकर जा रही हूं कि मैं जब धूप में इसे लेकर बैठती हूं तो धूप मुझ पर कभी नहीं आता। ज़ात अहमद अगर नहीं आती ता कयामत सहर नहीं आती, दामने मुस्तफा में आ जाओ धूप गम की इधर नहीं आती। कहा कि जब मैं बैठती हूं तो जहां ये मेरी गोद में होता है तो इनका रब इन पर धूप पड़ने नहीं देता, फौरन बादल आकर साया कर देता है, और मैं भी धूप से इसी के सदके से बच जाती हूँ। और मैं तो छोटी हूँ, ये बकरियां जो है कभी इधर भागती है, इधर भागती है, इधर भागती है, तो मैं बकरियों को कहां पकड़ पकड़ के लाऊं। जब मेरा भाई मोहम्मद होता है ना, कि जहां मैं लेके बैठती हूँ तो बकरियां चारों मेरी तरफ हाला लगाकर मेरे इर्द गिर्द चुपचाप बैठी रहती है और मोहम्मद को देखती रहती है, मेरे भाई को देखती रहती है, तो मुझे टेंशन भी नहीं रहती जी मैं बकरियां कहां से लेकर आऊं। अब देखिए, और फिर वो लोरी क्या पड़ती थी। ज़ियाउल उम्मत भी करम शाह साहब अलज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़ियाउल नबी में ये अशार लिखे हैं, सीरत इब्न अशाम के हवाले से उन्होंने लिखे, लेकिन पीर करम शाह मैंने तो ज़ियाउल नबी में देखे, वो कहती थी रब्बना अब्तिलना मुहम्मदन, अल्लाह ये लोरी है, दुआ भी है और लोरी सुना रही है क्या जाके कि अल्लाह मेरे रब मेरे इस मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इस भाई मोहम्मद को हमेशा बाकी रखना। क्यों? अमरदा, कि जब मैं से हत्ता के मैं से एक गबरू जवान और ऊंचा उठान के साथ उठते हुए देखो, इसकी जवानी देखो, इसका जवान होना देखो, इसके हुस्न जमाल को देखो, तो ये लोरियां पड़ती थी हजरत शीमा। यही हजरत शीमा एक मर्तबा जब इनके कबीले के कुछ बनु साद के कुछ लोग गिरफ्तार हो गए, हजरत शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मदारिजुन नबुवा में सीरत की किताब है, उसमें लिखा कि जब बनु साद के कुछ लोग गिरफ्तार होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैदी बनाकर लाए गए, तो हजरत शीमा ये बनु साद से कोई चलती हुई आई सीधा, और मस्जिद नबवी में जाहिर है सहाबा ऐसे खड़े होते थे। जब जनाब शीमा अंदर दाखिल होने लगी तो उन्होंने रोका, कहा भी रुक जाओ,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ کہاں اٹھا کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا خلو سبیلی، کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، انا اخت نبیکم، میں تو تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ تو فوراً صحابہ سائڈ میں ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب شیما کو آتے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے اپنی ماں، رضائی ماں حضرت مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، اپنی چادر بچھاتے تھے، اپنی رضائی ماں کو بھی اس چادر پر بٹھاتے تھے اپنی کملی پر۔ تو جب اسی طرح جناب شیما جب آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے اور اپنے کاندھے سے اپنی چادر مبارک، اپنی کملی مبارک اتاری اور ایسے برابر میں بچھا دیا اور اپنی بہن، رضائی بہن کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ پر بٹھا دیا اور کہا بہن کیا بات ہے، کیوں آئی ہو؟ تو بہن نے کہا اب میں ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، بیٹیوں کے باپ سے بھی میں نے عرض کر دیا، بہنیں جب بیاہ کر جاتی ہیں نا تو ان کا دل بھائیوں کے ساتھ بڑا اٹکا رہتا ہے، تو جب بہنیں اپنے بھائی کے یہاں آئیں تو بھائیوں کو چاہیے کہ ان کو احترام دیں، ان کو عزت دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو شاید ان کو بہت سمجھتے ہیں نا، اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حقیقی بہن نہیں تھی، وہ رضائی بہن تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے تحائف تو اپنی جگہ، جب ماں علیمہ سعدیہ بھی آتی تھی تو بہت تحائف دیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب شیما سے جب حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ بہن آپ کیوں آئی ہیں، کہا کہ میرے قبیلے کے کچھ افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ آپ نے اس کو بٹھایا اور بنو سعد کے جتنے افراد گرفتار ہوئے، کہا کہ بہن چل کر اپنے بھائی کے یہاں آئی ہے تو بھائی کے ہاں سے خالی نہیں جانی چاہیے۔ تو تحفے تحائف، عزت افزائی، یہ تو اپنی جگہ، یہ سب کچھ حضور علیہ السلام نے کیا۔ چادر مبارک اتاری، ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا، احترام دیا، عزت دی اور تحفے تحائف الگ دیے۔ اور بہن نے کہا کہ میرے قبیلے کے جتنے افراد گرفتار ہوئے ہیں ان سب کو رہا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بطور ہدیہ اور تحفہ سمجھ کر ان تمام بنو سعد کے قبیلے کے گرفتار قیدیوں کو صرف اپنی اس رضائی بہن کے کہنے پر آزاد کر دیا کہ جاؤ لے جاؤ۔ تو یہ ایک تعلق ہوتا ہے کہ جب ماں ہو تو بھی عزت، آمد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور بیٹی ہو تب بھی ان کو عزت ملی حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد۔ بہن ہو تو ان کو بھی۔ اب تو اس ترقی یافتہ سماج میں، ترقی یافتہ سماج میں چلو ماں کا احترام کر لیتے ہیں لوگ، بیٹی کو بھی بیٹی سمجھ لیتے ہیں چونکہ ان کی اولاد ہوتی ہے، بہن چونکہ ماں جایا بہن ہوتی ہے۔ لیکن اس ترقی یافتہ دور میں آج بھی بعض لوگ محاورتاً نہیں حقیقتاً بیوی کو پیر کی جوتی کے برابر سمجھتے ہیں، یعنی ماں کو تو عزت دے دیں گے، بیٹی کو احترام دے دیں گے، محبت دے دیں گے، اسی طرح بہن کو بھی عزت دے دیں گے کسی طرح، لیکن اس ترقی یافتہ دور میں بیوی کی۔ لیکن حضور علیہ السلام کا اپنا تعلق اپنی ازواج سے کیسا تھا؟ بس میں یہ بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سخت بیمار ہوئی، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہا بابا جان امی حضور نے آپ کی چادر مانگی ہے۔ تو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ دوبارہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، کہا خیریت ہے خدیجہ، آپ نے چادر کیوں مانگی ہے میری؟ کہا کہ طبیعت میری زیادہ خراب ہو گئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مرض الموت ہے، میں جی نہیں پاؤں گی، اسی لیے میں نے چاہا کہ آپ کی چادر مبارک مل جائے، میں اسے اپنے جسم پر ڈال لوں اور میری موت بھی آسان ہو جائے اور میری قبر بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کہا کہ لو ادرکت جلدی لآتیتک، کہا کہ خدیجہ تو نے تو فقط
بیٹی کو بیچ کر ہے تو میری بیوی ہے تو میری زوجہ، لیکن میں آنے والے امتیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بیوی سے محبت کرنی ہے، اس کے ساتھ رشتہ مضبوط اس طرح رکھنا ہے کہ جیسے تمہارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، کہا لو ادرک کی جلدی، اگر یہ تو چادر مانگی، اے میری بیگم، اے میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ، اگر تو میری کھال بھی مانگ لیتی تو میں اپنی کھال بھی چھین کے تجھے دے دیتا ہوں۔ یہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی زوجہ کو خود اپنے ہاتھ سے ایک نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالے تو کہا کہ یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور ہمارے نام نہاد مرد کہتے ہیں کہ میں کوئی جیرو کا غلام ہوں، میں کوئی ظلم مرید ہوں، میں اپنے بیوی کو جناب روٹی کھلاؤں؟ ہم تو خود کو امید رکھتے ہیں کہ جناب، تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام سیرت مبارکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عورتوں کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔